جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ تو مل کے آتے ہیں نا خان صاحب سے، پچھلی ملاقات میں بھی وہ آئے تھے، اسی طرح باقی وکلاء جس کی ایکسیس ہوتی ہے وہ جاتے ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بعد میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی یا کوئی اس طرح کا پروپیگنڈا۔ آپ کو ان وکیلوں کے اوپر اعتبار نہیں ہے جو مل کے آتے ہیں؟ دیکھیں، جو اندر وکیل مل کر آتے ہیں، ہمیں تو آگے کچھ نہیں انہوں نے آج تک بتایا، نہ وہ فیملی کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، نہ وہ بتاتے ہیں۔ ہمیں اگر بتا دیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی، لیکن ہمیں جب تک خود نہیں ملیں گے ہمیں تسلی نہیں ہوگی، اور سیدھی سی بات ہے لوگوں کو بھی تسلی نہیں ہے جب تک ہم خود نہ مل لیں۔ میڈم، جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، مینیز ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان ہمیں ایکسپوز کر رہی ہیں، ہم پہنچ نہیں سکتے، ہمیں مشکل میں ڈال رہی ہیں۔ وہ خود پچھلی بار یہ ہوا تھا نا کہ سارے پہنچیں گے تو کوئی نہیں پہنچ سکا تھا سوائے احمد رضا صاحب کے، تو وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں گئے۔ دیکھیں، نہ ہم نے کسی کو کال دی ہے، میں پھر سے دہرا دیتی ہوں، ہم نے نہ پی ٹی آئی کو کال دی ہے۔ میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا جب لوگ ہمارے سے پوچھ رہے تھے کہ ہم نے صرف یہ میں نے لکھا تھا ہماری فیملی، تو یہ اس میں کون سی جو میں نے لکھا تھا اس کے اندر کون سی کوئی مشکل انگریزی بھی نہیں تھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا ہماری فیملی جب باہر بیٹھ جائیں گے۔ کوئی توقع نہیں ہے جو پی ٹی آئی کی توقع نہیں ہے، ہم نے کسی کو کہنا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اگر پارٹی پولیٹیکل پروسیس کے لیے وہ کال دے گی تو وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ جب فیملی کے لیے بات کریں گے، ہم صرف اپنی فیملی کے لیے بات کر رہے ہیں، ہمیں نہیں اجازت مل رہی۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کسی کو کہ آ کے ہمارے ساتھ ہم اکیلے کافی نہیں ہیں۔ آپ کے پارٹی کے لیڈرز جاتے ہیں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن آپ کو کوئی بعد میں انفارمیشن نہیں دی جاتی، تو ان کی ملاقات کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ مجھے کیا پتا، پارٹی، کیونکہ آپ بھی اب اس وقت پارٹی کو ریپرزینٹ تو کر رہی ہیں۔ وہ پولیٹیکل ہے، وہ پولیٹیکل لوگ جاتے ہوں گے۔ دیکھیں، ہم صرف یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں، ہم اندر جا سکیں۔ لگتا ہے آپ نے پلان بنایا تھا کہ جس کو اجازت ملے گی وہ چلی جائے گی، لگتا ہے آج آپ کا ویسے یہ پلان تھا کہ جس کو اجازت ملے چلی جائے؟ آج نہیں، ہم یہ نہیں بتائیں گے آج۔ سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں واضح ڈیوائڈ ہے، تو وہ شاید اس طرح کے کوئی پراثر اسٹیپس نہ لے سکیں۔ آپ کو کس نے کہا ڈیوائڈ ہے؟ کس میں ڈیوائڈ ہے؟ میم، بیانات سے تو یہ لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیانات ہوں، بیرسٹر گوہر کے بیانات ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں ڈیوائڈ ہے، عمران خان اندر سے کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں، آپ کو عادت ہے دوسری پارٹیز کی، جہاں پہ اوپر سے ایک اشارہ ہوتا ہے نیچے سے ایک چونی نکلتی، وہ کوئی بھیڑ بکریوں کی طرح وہ والی پارٹی تو یہ ہے نہیں۔ تو کیا ہوا اگر ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے بات کر لی؟ یہ تو یہی تو عمران خان نے ایک تبدیلی لے کر آئے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا کہ کسی اور ملک میں اگر آپ اوروں کی سیاست دیکھیں، آپس میں اختلاف کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ یہ تو سیاست کا ہنر ہے، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اختلاف ہے، وہ ہنر ہے، ایسے نہیں۔ بتائیے گا، ایک طرف آپ کو ملاقاتیں نہیں دی جا رہی ہیں، عدالتی احکامات کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے جس طرح آپ نے بتایا، دوسری طرف پی ٹی آئی کے اندر ان ملاقاتوں کو لے کر کنٹروورسیز ہیں، رہنما ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی، اور اس کا حل کیوں نہیں نکالا جائے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ میں جانوں احمد خان بچر صاحب جانے، میں جانوں سیمابیہ طاہر صاحبہ جانے، میں جانوں میرا کوئی اور نیاز اللہ خان نیازی صاحب جانے، ہم لوگ روزانہ صبح یہاں پہ کبڈی کریں، جو مرضی کریں، باکسنگ کریں، یہ ہمارا اپنا، باقی کسی کے پیٹ میں کیوں مروڑ پڑتا ہے؟ مسلم لیگ نون یا اور ایکس وائی زیڈ، ہم لوگ ایک لیڈر کے پیچھے متحد ہیں۔ میرے 100 اختلافات ہوں گے، کسی کے ساتھ ہے یہ میرے محترم ہے کوئی نہیں، یہ بھی ایک نیا آپ نے کٹا کھول دینا ہے جناب، لیکن میں سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پر نہیں، میری بات آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست کہہ رہے ہیں کہ جو ڈسپلن ہے، جو پروسیجر فالو کیا جا رہا ہے اس کو فالو کرنے چاہیے؟ ہم لوگ وہ ہمارا پارٹی کا انٹرنل مسئلہ ہے، جو مرضی ہم لوگ کریں پارٹی پر، ہمارا مقصد ایک ہے۔ آپ کو ملاقات کی اجازت دی گئی اور پھر یہاں بھی آپ کو آگے جانے سے روکا گیا، میڈیا سے براہ راست گفتگو آپ نہیں کر سکتے، عدالتی حکم پر ملاقات جیل میں آپ نہیں کر سکتے، کریں گے کیا؟ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں اور یہ حال ہے اس ملک میں کہ ایک اپوزیشن لیڈر کو ایسے چونے روکا۔ 1 بجے سے پہلے میں یہاں پہ پہنچایا تھا۔ ہم لوگوں کے نام جو طریقہ کار ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ ہے، اس نے کہا تھا کہ آپ کے فوکل پرسن ہوں گے، اس میں بیرسٹر گوہر صاحب ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں۔ انہوں نے نام یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی ان نام آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ہمارے ان ساتھیوں کو یہاں پہ علامہ صاحب کو، احمد خان بچر صاحب کو، یہاں پہ صاحبزادہ صاحب کو اور یہاں پہ سیمابیہ صاحبہ کو انہوں نے
के जाने से नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब, एडवोकेट साहब और मैं, हम लोग अडयाला जेल की चौकी और जहाँ पे गेट है वहाँ पे मौजूद थे, और अंदर से जो बात आ रही थी कि जी आप यहाँ पे इंतजार करें, जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे मुलाकात नहीं हो सकेगी। हमने एक रिट पटिशन भी दायर कर रहे हैं और एप्लीकेशन भी हमने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को लिख के हमने कहा है ये आप रिसीव करें। वहाँ पे दो लोग हैं, एक आदमी है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, उसका नाम है इमरान रियाज, और हेड मुहर्रर वहाँ पे है जनाब उसका नाम है जुबैर, और उनके साथ दो उनके गार्ड्स थे। उनको हमने कहा कि ये आप कोर्ट के ऑर्डर वसूल करें, आपने एक्सेप्ट करने हैं। उन्होंने उससे इनकार किया। उन्होंने कहा जी कि हमें अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर्स हैं कि आपने कोई ऑर्डर कोई चीज़ किसी की नहीं एक्सेप्ट करनी। उनके खिलाफ भी हमने एप्लीकेशन लिखी है, नहीं की, वो इंशाल्लाह ताला अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे। यहाँ पे अभी सितम ज़रीफ़ी ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरा गान को इधर ज़दुकौब किया गया। ये मेरी बहन है सीमाबिया बहन, इनको अरेस्ट किया गया। हमारी दूसरी बहन आलिया हमजा साहिबा, उनको अरेस्ट किया गया। हमारी तीसरी बहन है तैयबा राजा साहिबा, उनको अरेस्ट किया गया। ये मेरे भाई यहाँ पे नादिया खटक साहिबा है, इनको अरेस्ट किया गया। मेरी बहन फरजाना सईद साहिबा है, उनको अरेस्ट किया गया। शफकत अवान साहब हमारे MNA हैं सरगोदा से, उनको वकील है। यहाँ पे साहिबजादा हामिद रजा साहब है, मेंबर कौमी असेंबली और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स, इनको अरेस्ट किया गया सारे, और कासिम साहब को अरेस्ट किया गया। रात 12 बजे तक और इन्होंने अडयाला इन्हें गैर कानूनी तौर पे हिरासत में रखा। और उस वक्त मैं समझता हूँ कि इनकी आप समझ मतलब मैं जब हैरान होता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि इनकी अकल किधर गई। मैं चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बाकी सारे चीफ जस्टिस को और जस्टिस को कहता हूँ, अपने ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन कराएं। खुदारा अपनी इम्प्लीमेंटेशन अपने ऑर्डर्स की कराएं। ये हालात है। ये बताइएगा, पिछले 6 महीने से आपकी मुलाकात नहीं आपके हुई। साथ है ना, एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ क्यों नहीं जा रहे आप? पॉलिटिकल डायलॉग किससे हम लोग करें? शोबाज शरीफ से? उसके पल्ले क्या है? मरियम नवाज के पल्ले क्या है? आपका जो बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर है वो अपने MPA को नहीं बचा। अडयाला जेल के साथ खड़े हैं। यहाँ पे मेरे बाईं तरफ अलामा साहब हैं और सेनेटर अलामा साहब, इनका ताल्लुक MWM के ये प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं। उनके साथ अहमद खान बचर साहब हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ये चेयरमैन है। यहाँ पे मेरे पास जनाबे वाला मेरे साथी साहिबजादा हामिद रजा साहब हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स पे और MNA हैं।